اسلام ایک مرتبہ پھر آپ کو K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو انوار رمضان کے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج جن لوگوں نے ابھی اگر سوئچ کیا ہے، چینل ٹیون کیا ہے K21 کو، تو ہم بتا دیں کہ ہم بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اور ساتھ ہی جو ان کی شخصیت میں جو مختلف پہلو چھپے ہوئے ہیں دین و دنیا کے لحاظ سے، جو اس میں راز پوشیدہ ہیں انسانیت کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ چونکہ اب جو گھڑیاں ہم پہنچ رہے دعا کی گھڑیاں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ سب سے میں گزارش کروں گی کہ درود و پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، ساتھ ہی دعاؤں کو اپنے خوش و خضوع کے ساتھ شروع کر دیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جو بڑی پرنور اور بہت ہی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ان گھڑیوں میں جتنی دعائیں مانگے، جتنا اہتمام کریں، اس کا وہ کم ہوگا۔ مفتی محمد ظاہر اسلم رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رضوی صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ آپ سے بات بھی کر رہی تھی کہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمیں دین اور دنیا کو ہم جب لنک کرتے ہیں، اور جیسے کہ آج کل لوگوں کے اندر جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے، لوگ اپنے بچوں کو میں بھی آگے وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب میں کہیں ہم بیٹھے تھے اور ذکر یہی ہو رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جی اب جو وہ انہوں نے کہا نا کہ اب وہ بریڈ نہیں آ رہی ہے انسانوں کی، وہ والی جو پہلے ہوتی تھی کہ جی جن کو پتا ہوتا تھا، جن میں شرم ہوتی تھی، حیا ہوتی تھی، یا وہ چیزیں ہوتی تھی کہ ماں باپ ڈالتے تھے اخلاقیات، سمجھاتے تھے کہ برا اور اچھا کیا ہے۔ اب تو جو برائی ہے اس کو بھی کھلے عام کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر کر لیا تو کیا ہو گیا، استغفر اللہ اور نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس پر کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، اس حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو، کیونکہ ہم آگے اس پہ بڑھ رہے ہیں، صبر استقامت کا جو معاملہ ہے، اور پھر ان کو پتا ہو کہ مصائب اور آلام آنے ہیں، مصیبتیں آنی ہیں، غم آنے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، سمجھو اللہ اس سے پیار فرماتا ہے تو آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ جتنے ہی انبیاء کرام تشریف لائے، میرے رب نے سب انبیاء کرام کو امتحان لیا، اور ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اور ہم امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کی مثالیں قائم کی ہیں۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیں نا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے امتحان نہ لیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو آزمایا تو حضور اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انہیں حبیب اللہ بنا دیا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر آزمایا گیا تو ان کو کلیم اللہ بنا دیا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو دین کے ساتھ ساتھ ہے، جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ آزماتا ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ آزمائش میں یہ امتحان میں ڈالے اور وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں اس قدر کامیابی حاصل کی کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنوں نے ہی کنویں میں ڈالا، آپ نے صبر کیا، آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ مصر کے بازاروں میں بولیاں لگیں، آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا، پیارے یوسف میں اللہ آزمانا چاہتا تھا اور تم آزمائش میں کامیاب ہوئے ہو، تو مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعبیر الاحادیث، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، انہیں علم عطا کیا۔ اچھا، جب علم عطا کیا تو آپ کی جب حکومت آ گئی، بادشاہت آ گئی، تو پھر آپ نے وہ نظام کیسے چلائے؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ اللہ غربت دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تخت دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ کا پیارا نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ اپنی اقتدار میں آتے ہیں تو آپ نے رعایا کا خیال کیا، مظلوموں کا خیال کیا، غریبوں کا خیال کیا، مسکینوں کا خیال کیا، ان کی جان و مال کا خیال کیا، ان کو مکمل طور پر تحفظات سے نوازا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کی یہ فضیلت تھی کہ جب آپ کی کسی رعایا میں سے کسی کو بھوک لگتی تھی نا تو وہ اپنے وزیر اعظم کی بارگاہ میں جاتے تھے، اپنے وزیر اعظم کا چہرہ دیکھتے تھے۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وزیر اعظم بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہ پیارے یوسف علیہ السلام کو جو بندہ دیکھتا تھا ان کو 3 مہینے تو بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ یعنی اس قدر نورانیت، اس قدر حکمرانی کا انداز، اس قدر
آپ کی حاکمیت اس قدر آپ اللہ رسول کی فرمین کرتے تھے. تو جس طرح کے آپ کا یہ ایک جملہ ہے جو مولا علی کی روایت آپ سناتی ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکنا. ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہو سکتی. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں, جس طرح کی حضرت نے بھی بات کی کہ یہ ساری چیزیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں, گاؤں دیہاتوں میں بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے, اور وہاں کے جو عمرا لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فقیروں کی طرح دیکھتے ہیں, وہ ان کو اپنے ملوکیت کی طرح دیکھتے ہیں, وہ ان کو کوئی حقوق نہیں دیتے. گاؤں دیہاتوں کے اندر نہ پانی کی بت ہے, نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی معاملات ہیں, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہاں کے جو بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں وہ ان کو مختلف مصائب و علامات کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور وہاں پہ تو آج کل کی ہم اپنی بات کر لیں حکومت کی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایم این ایم پی ایس یا اس طرح جنرل کونسلر ہی لے لیں, اس کو ملنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر یوسف علیہ السلام ہے, جب کسی کو بھوک لگتی تھی کہتے کہیں نہیں جانا بات پیارے, ہم اپنے پیارے وزیر اعظم کو دیکھیں کہ ہماری بھوک ہی اتر جانی ہے. تو لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھیں نہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو آج کے لیے جو میسج جو پیغام, بالکل یہ قطع معافی آپ کی اجازت سے مفتی صاحب, یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی. اور دیکھیں نا آپ کہ یہ جو بتایا گیا ہے سارا معاملہ کہ بھئی آپ نے کس طرح سے کسی کا مال نہیں کھانا, کسی کے اوپر جو ظلم نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ وہ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہیں سے ہمیں نظر آ جاتی ہے خاص طور پہ کہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کا مال کھا رہے ہیں یا اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جو آپ نے بھی کہا, اور جیسے کہ ہم حضرت علی کا قول, مولا علی کا قول بار بار اس لیے پیش کرتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی جو جو باتیں کی اس میں یقینی طور پہ حکمت اور انسان کے لیے فلاح تھی. جو بھی بات انہوں نے بیان کی کہ جی کفر کا نظام چلتا ہے, ظلم کا, اسی لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ حقوق العباد میں پابند کیا ہے. یعنی کہ جو معاملات ہے زندگی کے معاملات, اور یہاں تک بھی ہے کچھ احادیث سے جو ہمیں مفہوم اور ساری چیزیں ملتی ہے, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے واضح طور پہ کہ اگر بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کے اندر تو پھر وہ جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے, صحیح بات. یہ بھی معاملہ ہے. آپ دیکھیں رب تعالیٰ میرا اتنا ہمارا جو رب ہے وہ اتنا ہمارے اوپر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے کہ اپنے معاملات میں تو اس نے چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے, کیونکہ اس کی بندگی کرنے کے لیے, اس کی عبادت کرنے کے لیے, اس کے لیے تو اتنے سارے ملائک اور پیغمبر اور سارے لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور بلکہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بوٹا پتا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت کر رہا ہے, کوئی ایک لمحہ نہیں جا رہا ہے خالی. تو انسانوں کو تو کے اوپر دو ذمہ داریاں ڈالی کہ اللہ کا معاملہ, کہ اللہ کے معاملہ, اور پھر اس کے بعد دوسرا حقوق العباد یعنی کہ بندوں سے بندے کا معاملہ کیا ہے. تو جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یہ بات تھوڑی سی اس میں یاد آ گئی تو میں نے کی. جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شہید ہے نا اس کا بڑا مقام ہے, شہید کا بڑا مقام ہے, غازی کا بھی بڑا مقام ہے, مجاہد کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن جو اللہ کی عدالت لگنی ہے, اللہ اس دن بھی فرمائے گا حاجی تو نے حج بڑے کیے ہیں, غازی تو نے غزوات بڑے کیے ہیں, مجاہد تو نے جہاد بڑا کیے ہے, اے شہید تو اللہ کی رضا کے لیے شہید مقام شہادت حاصل کر کے آیا, تیرا مقام بڑا ہے, لیکن اس وقت تک تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ تو حقوق العباد نہیں بندوں سے معاف کروا لے گا. تو پیارے یوسف علیہ السلام نے جو ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا قرآن کی صورت میں, اور آپ نے ایک تصورات دیے ہیں, تو ان کے اندر یہی بنتا ہے. زیادہ تر آپ نے اسی چیز پر فوکس دیا کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے, اور اگر کوئی حاکم ہے اس کی رعایا میں سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے, تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے, اور لوگوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں, تو قیامت کے ان کا جواب تو دینا پڑے گا. کل مسئول عن رعیتہ, فرمایا ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں تڑپتے رہے, مرتے رہے, تم کہاں تھے. اور اگر کوئی خود ہی حاکم وقت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کرتا ہے, تو اس کی تو بربادی ہے, اس کی تو تباہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظالم کبھی اللہ سے بچ نہیں سکتا. اور بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر ایسی چیزیں کرنا, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں, نبی سے وفا کرنے والے ہوں, ان سے ظلم کرنا, ان کو مارنا, ان کو گولیاں لگانا, اس طریقے سے مارنا, تو یہ تو بربادی ہے. اور یقیناً ایسی حکومتیں قائم نہیں رہتی, ایسے اقتدار قائم نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ بہت جلد نیست و نابود فرما دیتے ہیں. بے شک بہت اچھی خوبصورت بات کی. ہم گفتگو کا سلسلہ جی جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ حافظ وسیم نقشبندی بھی ہیں. میں ان سے چاہوں گی کہ وہ حافظ وسیم نقشبندی صاحب پہلے تو بتائیں آپ کیسے ٹھیک ہیں, آج کیا کلام آج تیار کر کے لے کر آئے. مشہور زمانہ کلام ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پیش کرنے لگا. چلے. حضور
मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सियाह कार हूँ आका बड़ी निदामत है, या रसूल अल्लाह सियाह कार हूँ आका बड़ी निदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था या रसूल अल्लाह, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, और कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ बारे बारे आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। हमारे साथ थे हाफिज वसीम नक्शबंदी साहब, और ट्रांसमिशन के हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगी अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब से कि 1 मिनट है और मैं चाहूँगी कि उस वक्त के मुनाज़रत को रखते हुए मद्देनज़र आप दुआ करा लीजिए। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद कहले बैत अथार का साहब बाफा का हमने जो आज कुछ दीन और दुनिया की बातें की हैं, परवरदिगारा उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, K21 की तौफीकात में इजाफा फरमा, मेरे मालिक मुल्क से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, हमें नक्श कदम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा, ममलकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आमीन लाही आमीन। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हम सब की दुआएं जो है वो कबूल फरमा और हम सबको इस काबिल बना के खुशो खुजू के साथ उससे दुआ मांगने का सलीका इख्तियार कर सके। आज के जी ट्रांसमिशन के हम ब्रांड की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात क्योंकि हम कर लें, क्योंकि आज पूरी ट्रांसमिशन में हम अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए, मैं कहती हूँ बड़े अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये। सो इख्तिताम करने से पहले जी आज के स्पॉन्सर्स की तरफ चलूंगी। सबसे पहले जी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है 7 अप है, मुगलिया निम्को है जिसका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, नेल्सन पेंट हमारे साथ हैं, रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है, नेल्सन पेंट यही तो रंग है जिंदगी के,
کوٹائل ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ ہی جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں نسیم مسالے, گڈ ملک کوئز, اور فوڈ اسپانسرز میں جی ہمارے ساتھ ہیں اسکیمو آئس کریم, کراچی ذائقہ حلیم, اور ساتھ ہی ساتھ پیزا پوائنٹ بھی ہمارے ہے. اور روح افزا کی اگر میں بات کروں تو ہم جانتے صدیوں سے ہمیشہ سے ہمارے سب کے گھر میں ہم ہمیشہ روح افزا بنتے دیکھتے ہیں, ہمارے بڑے اور ان سے بڑے. سو آف کورس اٹس اے نیچرل ریفریشنگ اینڈ انرجائزنگ ڈرنک جو کہ ہمیشہ آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے جب آپ افطاری اس سے کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جی کراچی ذائقہ حلیم کی بھی بات کیا کروں, وہ بھی بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر ہمارے اسپانسرز ہیں ان تمام کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا. اور ساتھ ہی آج کے جی وارڈروب اور جیولری کی بھی بات کروں جسے بھیجا ہے ملبوسات نے, تو تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس تھرو آؤٹ دس رمضان ٹرانسمیشن. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت اس افطار ٹرانسمیشن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان